السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سبق چل رہا ہے جواہر المنطق میں قضیہ اور اس کے اندر جو ضروری اصطلاحات تھیں ان کے تعلق سے۔ کل ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ انفصال 3 طریقے سے ہوتی ہے: تنافی صدقاً و کذباً، تنافی صدقاً فقط، تنافی کذباً فقط۔ آج کے سبق میں جس طریقے سے تنافی دو نسبتوں کے درمیان میں تنافی پائی جاتی تھی اور اس کی 3 صورتیں نکالی تھیں: تنافی صدقاً و کذباً، یعنی دونوں ایک ساتھ جمع بھی نہ ہو سکیں اور دونوں ایک ساتھ برطرف بھی نہ ہو سکیں، اور تنافی صدقاً یعنی دونوں ایک ساتھ جمع تو نہ ہو سکے لیکن دونوں ایک ساتھ برطرف ہو سکیں، اور تنافی کذباً یعنی دونوں ایک ساتھ جمع تو ہو سکے لیکن دونوں ایک ساتھ برطرف نہ ہو سکے۔ آج کے اس سبق میں تنافی سے پہلے عدم تنافی لگا دیجیے۔ تنافی صدقاً کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ دونوں ایک ساتھ جمع نہ ہو سکیں، لیکن جب ہم عدم تنافی صدقاً لگا دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دونوں ایک ساتھ جمع ہو جائیں گے۔ یعنی عدم تنافی صدقاً کا مطلب یہ ہو گیا کہ تنافی کا عدم ہو گیا، یعنی صدق کے اندر جو تنافی ہم ثابت کر رہے تھے، منافات ثابت کر رہے تھے، اسی کو ہم نے معدوم مان لیا۔ تو جب عدم تنافی کہہ دیں گے تو مطلب یہ ہوگا کہ نفی ختم، تو صدق باقی رہ گیا، یعنی اجتماع اور اس کا جمع ہونا یہ باقی رہ گیا۔ ہم نے کہا، جیسے ایک مثال میں آپ کو دوں، میں یہ کہوں کہ زید عالم ہے، میں یہ کہوں زید عالم نہیں ہے۔ اب اس کے بعد ہم یہ لگا دیں کہ زید کے عالم ہونے نہ ہونے کی ہم نے عدم کر دی، زید کے عالم نہ ہونے کی ہم نے عدم کر دی، یعنی زید عالم نہیں ہے، عدم ہو گیا، یعنی یہ کہیں کہ زید عالم نہیں ہے، ہم اس چیز کو تسلیم نہ کریں، ہم اس پر نفی داخل کر دیں، تو نفی مل کر اس بات ہوتا ہے۔ ہم نے کہا زید عالم نہیں ہے، اب اسی پر ہم نے یہ لگا دیا کہ زید کا عالم نہ ہونا یہ ایسا نہیں ہے، زید کا عالم نہ ہونا ایسا نہیں، مطلب یہ زید عالم ہے۔ تو تنافی صدقاً کا مطلب یہ ہوتا تھا دوستوں کہ اس کے اندر دونوں یعنی صدق یعنی جمع کا ہونا، جمع کے ہونے کے درمیان، یعنی دو نسبتوں کا جمع ہونا، یہ کیا تھا؟ دو نسبتوں کے جمع ہونے میں منافات تھا، دو نسبتوں کے جمع ہونے میں منافات تھا۔ لیکن جب ہم نے عدم لگا دیا تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ دو نسبتوں کے درمیان میں جو منافات تھا وہ منافات ختم ہو گیا، یعنی پہلے دو نسبت جمع نہیں ہو سکتے تھے، اب اگر ہم یہ کہیں گے عدم تنافی صدقاً تو مطلب یہ ہو گیا کہ ہم نے جس صدق کی نفی کی تھی وہ صدق جو ہے، جس صدق کے درمیان ہم نے منافات مانا تھا، عدم کے ذریعے سے ہم نے اس منافات کو ختم کر دیا۔ یہاں پر دو عدم ہیں، ایک تو تنافی، اس کے ذریعے سے بھی نفی ہو رہی تھی، اور پھر اس کے بعد اسی تنافی پر ہم نے عدم کو داخل کر دیا، تو نفی مل کر جو ہے اس بات ہوتا ہے، یعنی ہم نے اس نفی سے پہلے بھی عدم داخل کر دیا، تو پتہ چلا کہ اس تنافی کی بھی نفی ہو گئی۔ تو اب جب تنافی کی نفی ہو گئی تو اب یہاں پر کیا ہوگا؟ وہاں پر ثبوت ہوگا۔ تو اسی طریقے سے عدم تنافی کذباً بھی ہے۔ عدم تنافی کذباً میں کیا ہوتا تھا کہ دونوں ایک ساتھ جو ہے جمع تو ہو سکتے تھے لیکن برطرف نہیں ہو سکتے تھے، تو اب جب عدم لگا دیں گے تو معنی یہ ہو جائے گا کہ دونوں ایک ساتھ برطرف تو ہو سکتے ہوں لیکن وہ جمع نہیں ہو سکتے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو اسی طریقے سے جیسے ہم نے تنافی صدقاً و کذباً، تنافی صدقاً اور کذباً اور تنافی صدقاً فقط، تنافی کذباً فقط پڑھا تھا، ایسے ہی اب ہم شروع میں اسے صرف عدم لگاتے چلے جائیں گے، تو اس کی بھی 3 صورتیں ہیں۔ چلیے دیکھتے ہیں، کتاب کے اندر فرماتے ہیں کہ عدم تنافی کی بھی 3 شکل ہے: عدم تنافی صدقاً و کذباً، عدم تنافی فقط صدقاً، عدم تنافی فقط کذباً، ٹھیک ہے؟ عدم تنافی صدقاً و کذباً کسے کہتے ہیں؟ ہم نے عدم تنافی کو ہٹا دیجئے، صرف جو ہے عدم تنافی صدقاً و کذباً کو ہٹا دیجئے،
हद में तनाफी सिद्कन व किस्बन में सिर्फ अदम को हटा दीजिए तो माना होगा तनाफी सिद्कन व किस्बन। इसका मतलब ये होता था कि दोनों एक साथ जमा भी नहीं हो सकते हैं और दोनों एक साथ बरतरफ भी नहीं हो सकते। लेकिन जब हम अदम लगा देंगे तो मतलब ये होगा कि दोनों एक साथ जमा भी हो सकते हैं और दोनों एक साथ बरतरफ भी हो सकते हैं। क्योंकि दोस्तों तनाफी से भी मुनाफात साबित हो रहा था और इस तनाफी की नफ़ी हमने अदम के ज़रिए से करी है। जब तनाफ़ी की नफ़ी हमने अदम से कर दी तो फिर अब ऐसी सूरत में जब नफ़ी की नफ़ी होती है तो इस बात साबित होता है। तो इस वजह से अदम तनाफ़ी सिद्कन और किस्बन का मतलब ये हुआ कि जो है दोनों एक साथ जमा भी हो सकते हों और दोनों एक साथ बरतरफ भी हो सकते हों। और जब हम अदम को हटा देंगे तो मतलब ये हो रहा था कि दोनों एक साथ जमा भी नहीं हो सकते थे और दोनों एक साथ बरतरफ भी नहीं हो सकते थे। इससे पहले हमने कल पढ़ लिया था, ठीक है। कह रहे हैं अदम तनाफ़ी सिद्कन और किस्बन, अगर दो निस्बतें एक साथ सादिक आ सकें और यूँ ही दोनों एक साथ बरतरफ हो सकें तो ऐसी दो निस्बतों के दरमियान अदम तनाफ़ी सिद्कन व किस्बन है। जैसे मिसाल दे रहे, जैसे कि ऐसा नहीं कि ये हैवान या तो नातिक है या इंसान है। ये हैवान या तो ऐसा नहीं है कि ये हैवान या तो नातिक है या इंसान है में अदम तनाफ़ी सिद्कन व किस्बन है। इसलिए कि किसी हैवान मुअय्यन पर नातिक और इंसान दोनों की निस्बत एक साथ सादिक आ सकती है। यानी ऐसा हो सकता है कि कोई हैवान हो और वो नातिक भी हो, नातिक और इंसान दोनों हों, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि वो हैवान हो लेकिन ना नातिक हो ना इंसान हो, बल्कि वो क्या हो जाए, वो हिमार हो जाए, वो फर्श हो जाए। तो और अदम तनाफ़ी सिद्कन में क्या होता था कि दोनों एक साथ जमा ही नहीं हो सकते थे। यानी यहाँ अगर अदम तनाफ़ी करते तो मतलब ये होता कि न तो इंसान और हैवान एक साथ सादिक आ सकते थे, इंसान और नातिक एक साथ सादिक आ सकते हैं और ना ही दोनों एक साथ बरतरफ हो सकते हैं। लेकिन यहाँ के अंदर इस मिसाल के अंदर क्या है, अदम तनाफ़ी सिद्कन और किस्बन है। तो मतलब ये होगा कि एक हैवान में, इस हैवान के अंदर इंसान और नातिक दोनों सादिक भी आ सकते हैं और इस हैवान के अंदर इंसान और नातिक दोनों के साथ बरतरफ भी हो सकते हैं कि इंसान और नातिक ना हो बल्कि हिमार हो जाए, फर्श हो जाए। तो यही हुआ अदम तनाफ़ी सिद्कन और किस्बन का मतलब। कह रहे हैं ऐसा नहीं कि ये हैवान या तो नातिक है या इंसान में अदम तनाफ़ी सिद्कन व किस्बन, इसलिए कि किसी हैवान पर नातिक और इंसान दोनों की निस्बत एक साथ सादिक आ सकती है। मसलन कोई हैवान मुअय्यन जब ज़ैद हो तो उस पर नातिक और इंसान दोनों की निस्बत एक साथ सादिक आएगी, है ना। यूँ ही किसी हैवान मुअय्यन से नातिक और इंसान दोनों की निस्बत एक साथ बरतरफ भी हो सकती है। जैसे कि मसलन कोई हैवान मुअय्यन जब फर्श हो तो उससे नातिक और इंसान क्या है, दोनों की निस्बत एक साथ बरतरफ हो रहेगी। बहुत आसान है, ऐसा नहीं है कि आप परेशान हो जाएं अदम वगैरह को देखकर। बस ये जहन में रखिएगा कि तनाफ़ी का मतलब ये होता है, तनाफ़ी सिद्कन और किस्बन का मतलब ये होता है दोस्तों कि उसके दरमियान में सिद्क में भी मुनाफात हो और किस्ब में भी मुनाफात हो। लेकिन जब हम उस तनाफ़ी से पहले अदम ले आए तो हम अब ऐसी सूरत में नफ़ी किसकी कर दिए, अब नफ़ी हम इस तनाफ़ी की कर दिए। जब इस नफ़ी की तनाफ़ी हो गई, यानी इस नफ़ी की नफ़ी हो गई, तो अब इस बात ही तो होगा। यानी जहाँ पहले ये था कि साबित नहीं होंगे, अब यहाँ होगा साबित होंगे। पहले था कि बरतरफ नहीं होंगे, अब यहाँ ये होगा क्यों, बरतरफ हो जाएंगे। अब फिर करें अदम तनाफ़ी सिर्फ सिद्कन। अदम तनाफ़ी सिर्फ सिद्कन का मतलब ये होगा कि दोनों एक साथ जमा तो हो जाएंगे लेकिन दोनों एक साथ बरतरफ नहीं होंगे। इससे पहले अगर हम अदम को हटाकर सिर्फ तनाफ़ी सिद्कन को देखेंगे तो इससे पहले ये पढ़ा था कि दोनों एक साथ बरतरफ तो हो सकते हैं लेकिन दोनों एक साथ सादिक नहीं हो सकते। लेकिन जब हमने तनाफ़ी से पहले अदम को दाखिल कर दिया तो मतलब अब ये हो गया दोस्तों कि दोनों एक साथ सादिक तो आ सकते हैं लेकिन वो बरतरफ नहीं हो सकते हैं। अदम तनाफ़ी सिर्फ सिद्कन, तनाफ़ी फ़िस्द फ़क़त का सल्ब, तनाफ़ी फ़िस्द को फ़क़त का सल्ब, यानी हमने उसे बताया ना था कि तनाफ़ी फ़िस्द को फ़क़त का क्या हो जाएगा, सल्ब हो जाएगा, यानी उसकी नफ़ी हो जाएगी। अब इसकी मिसाल दे रहे जैसे कि ऐसा नहीं है कि ये जिस्म या तो हसास है या जौहर है ना। तो ये जिस्म या तो हसास है या जौहर, यानी ऐसा हो सकता है कि ये जिस्म या तो हसास है या जौहर, दोनों के साथ जिस्म और हसास एक जिस्म हो, कोई मुअय्यन जिस्म हो और वो हसास भी हो और जौहर भी हो। मिसाल के तौर पर हैवान का जिस्म है, ये जिस्म हसास भी है और जौहर भी है ना। इस मिसाल में तनाफ़ी का सल्ब सिर्फ सिद्कन है, यानी दोनों एक साथ जमा हो सकते हैं, ठीक है, दोनों एक साथ जमा हो सकते हैं। अब कह रहे हैं अदम तनाफ़ी सिर्फ किस्बन, तनाफ़ी फिल किस्ब फ़क़त का सल्ब, मसलन ऐसा नहीं कि ये हैवान या फर्श है या हिमार है। मतलब यहाँ ये होगा कि एक हैवान है, अब वो एक साथ सादिक तो नहीं आएंगे, एक साथ सादिक तो नहीं आएंगे लेकिन वो एक साथ बरतरफ हो जाएंगे। जैसे मिसाल के तौर पर एक ही हैवान है, अब एक ही हैवान को कोई ये कहे, कोई मुअय्यन हैवान है, उसको आप जो है घोड़ा भी कहो और उसको गधा भी कहो, तो ऐसा भी नहीं हो सकता कि एक हैवान गधा भी हो जाए और घोड़ा भी हो जाए। हाँ, ऐसा हो सकता है कि एक हैवान है वो घोड़ा भी ना हो और गधा भी ना हो, बल्कि उसके अलावा क्या हो, बंदर हो, कल्ब हो जाए, है ना, कुत्ता हो जाए।
تو یہ ہے عدم تنافی کسبن، صرف کسبن کا مطلب عدم تنافی صرف کسبن، تنافی فی الکسب فقط کا اصل، مثلا ایسا نہیں کہ یہ حیوان یا تو فرس ہے یا حمار، اس مثال میں تنافی کا اصل صرف کسبن ہے۔ اب ذیل میں قضیہ کی قسمیں اور ان کی تعریفیں تحریر کی جاتی ہیں قضیہ کی۔ تو آج آپ نے یہ سمجھا دوستوں کہ جو ہم نے کل پڑھا تھا کہ تنافی صدقن اور کسبن کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ تنافی صدق کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ وہ اس کے صادق آنے میں، مطلب وہ دونوں ایک ساتھ صادق آنے میں کیا ہوں، ان دونوں کے صادق آنے میں منافات ہو، ان دونوں کے صادق آنے میں منافات ہو، ان دونوں کے صادق آنے میں جو ہے تنافی ہو۔ اور تنافی کسبن کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ دونوں ایک ساتھ برطرف، یعنی دونوں نہ ہوں، اس کے درمیان میں منافات ہو۔ اور جب ہم نے عدم کو داخل کر دیا تو جو جہاں پر تنافی تھی اب اس عدم کی تنافی ہو گئی، جہاں پر عدم تنافی صدقن کا یعنی جہاں پر جمع نہیں ہو سکتے تھے، جب ہم نے اس سے پہلے عدم کو داخل کر دیا تو اب وہاں پر جمع ہو سکتے ہیں، اور جہاں پر جو ہے برطرف نہیں ہو سکتے تھے تو وہاں پر عدم کے ذریعے سے ہم نے کیا کر دیا، اس کو برطرف کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو عدم کے ذریعے سے جب تنافی کی نفی ہو گئی تو جو چیز نفی تھی اس چیز کا ثبوت ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے آج کے سبق کا خلاصہ، باقی اس کے اندر کچھ نہیں، بہت آسان سبق ہے، اگر کل کا سمجھے ہوں گے تو انشاءاللہ آج بھی سمجھ جائیں گے۔ اب آگے فرماتے ہیں کہ اب ذیل میں قضیہ کی قسمیں اور ان کی تعریفیں تحریر کی جاتی ہیں۔ قضیہ کی دو قسمیں، ابھی تک جو باتیں چل رہی تھی ایک تمہید کے طور پر باتیں انہوں نے پیش کی تاکہ آگے کا سبق ہمارے لیے سمجھنے میں دشواری نہ آئے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے قضیہ کی تعریف آپ نے پڑھی تھی کہ قضیہ وہ قول ہے کہ جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے یا اس قول کو سچ یا جھوٹا قرار دیا جا سکے۔ اب اسی قضیہ کی دو قسمیں، ایک حملیہ اور ایک شرطیہ۔ حملیہ یہ حمل سے بنا ہے، اور حملیہ میں یہ ہوتا ہے کہ محمول کا حمل موضوع پر ہوتا ہے۔ جیسے آپ نے جو ہے مبتدا اور خبر میں پڑھا ہے کہ خبر کا حکم مبتدا پر لگتا ہے، تو اب اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ خبر کا حکم مبتدا پر لگتا ہے، آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ جو ہے محمول کا حمل ہوا ہے، کیونکہ جو مبتدا خبر میں جو مبتدا ہے اس کو منطق میں جو ہے منطق کے اندر اس کو جو بولتے ہیں اس کو موضوع بولتے ہیں، اور جو ہے نحو کے اندر جو ہے خبر ہے اسی کو منطق کے اندر کیا بولتے ہیں، محمول بولتے ہیں۔ تو مبتدا اور خبر میں جس طریقے سے خبر کا مبتدا پر جو ہے حمل ہوتا ہے، مبتدا پر خبر کا حکم لگتا ہے، ایسے ہی منطق کے اندر محمول کا حمل ہوتا ہے، یعنی محمول لد جاتا ہے کس کے، موضوع کے اوپر۔ محمول کو محمول اسی وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ وہ لدا ہوتا ہے کس کے اوپر، موضوع کے اوپر، ٹھیک ہے۔ تو یہ لفظی سے ظاہر حملیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ محمول یعنی جو خبر کی جگہ میں ہے وہ اس کے اوپر لدا ہو، یعنی مبتدا کے اوپر لدا ہوا ہو، یعنی اس کے اوپر وہ جو ہے اس کے اوپر جو ہے سوار ہو، ٹھیک ہے۔ اور قضیہ شرطیہ کسے کہتے ہیں، ہم یہ لفظوں سے اس کو بیان کر رہے ہیں آسانی کے لیے کہ تاکہ آپ سمجھیں۔ شرطیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر شرط والا کوئی معنی موجود ہو، یعنی اگر یہ ہوگا تو ایسا ہوگا، اگر آپ بازار جاؤ گے تو میں بھی بازار جاؤں گا، اگر آپ محنت کرو گے تو امتحان میں پاس ہوگے، اگر آپ محنت نہیں کرو تو امتحان میں پاس نہیں ہوگے، تو شرط اس کے اندر پائی جائے۔ تو قضیہ دو طریقے سے ہو، ایک قضیہ حملیہ اور قضیہ شرطیہ۔ اب چلیے دیکھتے ہیں قضیہ حملیہ اور شرطیہ کی تعریف کر رہے ہیں کہ قضیہ کی دو قسمیں ہیں، قضیہ حملیہ اور قضیہ شرطیہ۔ حملیہ وہ قضیہ ہے جس میں ایک شے کا ثبوت کسی دوسرے شے کے لیے مانا گیا ہو، ایک شے کا ثبوت کسی دوسری شے کے لیے مانا گیا ہو، یا کسی شے کی نفی دوسری شے سے مانی گئی ہو۔ یعنی حملیہ کسے کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ حملیہ کسے کہتے ہیں کہ ایک شے کا ثبوت کسی دوسری شے کے لیے مانا گیا ہو، یا ایک شے سے نفی یا کسی شے کی نفی دوسری شے سے مانی گئی ہو۔ اب یہ مثال دے رہے جیسے کہ زید عالم ہے، اس مثال میں زید کے لیے عالم کا ہونے کا ثبوت مانا گیا ہے۔ انہوں نے کیا کہا، قضیہ وہ ہے جس میں ایک شے کا ثبوت کسی دوسرے شے کے لیے مانا گیا ہو۔ تو اب دیکھیں زید عالم ہے، اس مثال میں ایک شے کا ثبوت یعنی عالم ہونے کا ثبوت، عالم ہونے کا حکم، عالم ہونے کا ثبوت زید کے لیے مانا گیا ہے کہ زید عالم ہے، ٹھیک ہے۔ وہی کہا کہ جیسے کہ زید عالم ہے، اس مثال میں زید کے لیے عالم ہونے کا ثبوت مانا گیا، اور جیسے بکر جاہل نہیں ہے تو اب اسی صورت میں بکر سے جاہل ہونے کی نفی کی گئی ہے کہ بکر جاہل نہیں ہے۔ تو پہلی مثال میں عالم کو ثابت کیا گیا ہے زید کے لیے، اور دوسری مثال میں جاہل کو برطرف کیا گیا ہے، جاہل کی نفی کی گئی ہے بکر سے، ٹھیک ہے۔ اور یہی کیا ہے، قضیہ حملیہ ہے۔ اس مثال میں بکر سے جاہل ہونے کی نفی کی گئی ہے۔ اب شرطیہ کی تعریف کریں کہ شرطیہ وہ قضیہ ہے جس میں اتصال یا انفصال مانا گیا ہو، یعنی کہ اس کے اندر یہ مانا گیا ہو کہ اگر یہ ہے تو یہ ہے،
یا یہ مانا گیا ہو یا تو یہ ہوگا یا تو یہ ہوگا. اگر اس طریقے سے ہے کہ اگر یہ ہوگا تو وہ ہوگا تو اس کو بولیں گے قضیہ شرطیہ متصلہ. اور اگر اس طریقے سے ہوگا کہ اگر یا تو یہ ہوگا یا تو یہ ہوگا, اگر اس طریقے سے تو اس کو بولیں گے قضیہ شرطیہ منفصلہ. اب مثال دے رہے ہیں, جیسے کہ کہہ رہے ہیں ان کانت الشمس طالیۃ ان کانت الشمس طالیۃ فالنہار موجود, اگر سورج طلوع ہے تو دن موجود ہے. تو اب اسی صورت میں اتصال مانا گیا ہے, یعنی کہ سورج کے طلوع ہونے کس صورت میں دن کا وجود ہوگا. اگر سورج طلوع ہی نہیں ہوگا تو دن کہاں سے موجود ہوگا. تو سورج کا طلوع ہونا اور دن کے موجود ہونے میں ایک علاقہ ہے, ایک اتصال ہے, ان کے درمیان میں علاقہ ہے, اور یہ دونوں متصل ہیں. ایسا نہیں ہے کہ سورج طلوع ہی نہیں اور دن موجود ہو جائے. ٹھیک ہے, تو اتصال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ ہوگا تبھی یہ ہوگا, اور اگر یہ نہیں ہوگا تو یہ نہیں ہو سکتا. اگر سورج طلوع ہے تبھی دن موجود ہوگا, اگر سورج طلوع نہیں ہے تو دن موجود نہیں ہوگا. تو اس کے درمیان میں اس سورج کے طلوع ہونے اور دن کے موجود ہونے کے درمیان میں ایک گہرا تعلق ہے. اسی تعلق کو کیا بولتے ہیں, اتصال بولتے ہیں. اس کو اتصال لزومی بھی کہتے ہیں, جو ہم انشاءاللہ آگے کتابوں میں پڑھائیں گے. یہ وہ محل نہیں ہے کہ یہاں پر اتصال لزومیہ اور اتفاقیہ وغیرہ بتایا جائے. کہہ رہے ہیں دوسری مثال, یہ تو قضیہ شرطیہ موجبہ کی مثال ہے. اب قضیہ شرطیہ جو ہے سالبہ کی مثال دے رہے ہیں. کہہ رہے ہیں جیسے لیسا ان کانت الشمس طالیۃ فاللیل موجود. کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ اگر سورج طلوع ہے تو فاللیل موجود, تو رات موجود ہے. تو یہاں پر بھی ہے, اگر سورج طلوع ہے تو رات کیسے موجود ہو سکتی ہے بھائی, تو دن موجود ہوگا. تو جس طریقے سے یہ ضروری ہے کہ اگر سورج طلوع ہے تو دن موجود ہے, دن کا موجود ہونا ضروری ہے, تو سورج کے طلوع ہونے سے دن کا موجود ہونا, ان دونوں کے درمیان جس طریقے سے اتصال ہے, اسی طریقے سے ہمیں یہ بھی ماننا ضروری ہے, لازم ہے کہ اگر سورج طلوع ہے تو رات موجود نہیں ہو سکتی ہے. تو ان دونوں کے درمیان بھی ایک طریقے سے اتصال لزومی پایا جاتا ہے. اب منفصلہ اور انفصال کی مثال دے رہے, کہہ رہے ہیں حاصل عدد اما زوج اور فردن, یہ عدد یا تو زوج ہے یا فرد ہے. تو اب ان کے درمیان میں اتصال نہیں بلکہ ان کے درمیان انفصال ہے. کہہ رہے ہیں یا تو یہ عدد زوج ہوگا یا فرد ہوگا. کوئی گنتی لے لیں اور ہم اس کو مثال کے طور پر 5 ہے 3 ہے 4 ہے, ہم اس کو لے لیں, ہم کہیں یا تو یہ عدد ہے. بھائی ظاہر سی بات ہے 5 ہے 4 ہے 3 ہے, یہ سب کے سب عدد ہیں, اور ہم اس 5 یا 4 اور اس 3 کے بارے میں یہ کہیں کہ یہ جو عدد ہے یا تو یہ جو ہے زوج ہے یا فرد, یعنی یہ تو یا تو جفت ہے یا طاق ہے. وہی کہہ رہے ہیں کہ حاصل عدد اما زوج او فردن, یہ عدد یا تو زوج ہے یا فرد ہے. تو ان کے درمیان میں انفصال ہے نا. ایسا نہیں ہے کہ یہ عدد بھی ہو جائے اور یہ عدد ہوگا تو یہ فرد ہوگا, ایسا یہ عدد زوج ہوگا تو یہ عدد فرد ہوگا, ایسا نہیں ہے. بلکہ یہاں پر ایک ہی چیز ہو سکتا ہے, یا تو یہ عدد ہو, یا تو یہ عدد زوج ہوگا یا فرد ہوگا. ٹھیک ہے, اگر ہم یہ کہیں کہ یہ عدد زوج ہوگا تو فرد ہوگا تو اتصال ہو جائے گا. بلکہ ہمیں کیا ہے, بلکہ یہاں کیا ہے, انفصال ہے کہ یہ عدد یا تو زوج ہوگا یا فرد ہوگا, یعنی دونوں کے درمیان میں کوئی بھی کسی بھی طریقے سے کوئی اتصال اور کوئی بھی علاقہ نہیں موجود ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری مثال جیسے منفصلہ سالبہ کی مثال دینا, جیسے کہ لیس اما ان یکون زید سنین او مومنن. کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ زید یا تو سنی ہوگا یا مومن ہوگا. بھائی ظاہر سی بات ہے جو زید سنی ہو, ظاہر سی بات ہے کہ زید سنی بھی ہو سکتا ہے اور مومن بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, ایسا نہیں کہ زید سنی ہو لیکن مومن نہ ہو. ایسا نہیں ہے کہ زید یا تو سنی ہوگا یا مومن ہوگا. پہلی مثال میں کہہ رہے ہیں, اب ہر ایک کی وضاحت کر رہے ہیں. ارے پہلی مثال میں اتصال ایجابی کا حکم ہے کیونکہ طلوع شمس کے لیے ثبوت کی, پہلی مثال میں اتصال ایجابی کا حکم ہے کیونکہ طلوع شمس کے ثبوت کی تقدیر پر نہار کے لیے وجود کا ثبوت مانا گیا ہے, یعنی اگر سورج طلوع تو دن موجود ہے, یہی کہنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری مثال میں اتصال سلبی کا حکم ہے اس لیے کہ طلوع شمس کے ثبوت کی تقدیر پر جو ہے لیل سے وجود کا انتفاع مانا گیا ہے, یعنی اگر سورج طلوع ہے تو رات موجود نہیں ہو سکتی, اس کی نفی مانی گئی ہے. تیسری مثال میں انفصال ایجابی کا حکم ہے کیونکہ زوج کی نسبت اور فرد کی نسبت کے درمیان میں تنافی مانی گئی ہے کہ یہ دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور چوتھی مثال میں انفصال سلبی کا حکم کیونکہ سنی کی نسبت اور مومن کی نسبت کے درمیان میں عدم تنافی مانا گیا ہے, یعنی زید عدم تنافی کا بھی ہم نے آپ کو پڑھایا تھا کہ ان دونوں کے درمیان عدم تنافی ہے. عدم تنافی کا مطلب یعنی یہ دونوں صادق آ سکتے ہیں, زید سنی بھی ہو اور مومن بھی ہو. اور اب آگے کہہ رہے نور شرطیہ کے باقی مباحث انشاءاللہ تعالی آئندہ آئیں گے. اب موضوع محمول کی شناخت انشاءاللہ کل ہم اس کو ذکر کریں گے. آپ اس کو ملائیے اور پڑھیے اور سمجھیے, کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو اس کو پوچھیے. انشاءاللہ تعالی کوشش ہماری یہ رہے گی کہ میرا جو ہے ایگزام آنے والا ہے اور ایگزام کی تیاری بھی ہمیں کرنی ہے, اور ہم آپ کو سبق بھی جو ہے انشاءاللہ تعالی آپ کے حوالے میں کرتا رہوں گا. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.